بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہم لوگ بہت غریب تھے۔ میرے ابا نے مجھے شہر کوٹھی میں کام کرنے کے لیے بھیج دیا، لیکن وہاں کے مالک نے مجھے ایک طوائفہ کے ہاتھ فروخت کر دیا۔ کوٹھے میں اس نے مجھے بہت شوق لباس پہنایا اور پھر میرا نام مانو ہے۔ دراصل میرا نام ماریا تھا، لیکن سب مجھے پیار سے مانو کہتے تھے۔ ہم لوگ بہت زیادہ غریب تھے۔ میرے بابا لوگوں کے گھروں میں پانی پہنچانے کا کام کرتے تھے۔ ان کو ایک دن کے صرف 100 روپے ملا کرتے تھے، جس میں ہمارا گزارا نہیں ہوتا تھا۔ امی ہر وقت بیمار رہتی تھی اور ہم لوگ جھگی میں رہتے تھے۔ ہمارے پاس گھر بھی نہیں تھا۔ جب آسمان پر بادل آ جاتے تو ہم دعائیں کرتے کہ بارش نہ ہو، کیونکہ جب بارش ہوتی تو ہماری جھگی گیلی ہو جاتی تھی۔ زندگی کے دن اسی طرح گزر رہے تھے۔ میری عمر صرف 14 سال تھی۔ میں بھی اپنے بابا کے ساتھ کام کرتی، کبھی کوڑے سے چیزیں اٹھا کر انہیں بیچتی، کبھی کبھی کچھ چیزیں کوڑے میں سے مل بھی جاتی جو استعمال کے قابل ہوتی تو انہیں استعمال بھی کر لیتی۔ ایک دفعہ میرے بابا کے ایک دوست نے کہا کہ تمہاری بیٹی جوان ہو گئی ہے، اس کو کام پر لگا۔ گھر میں میرے اور بہن بھائی بھی تھے۔ انہوں نے کہا کام کرتی تو ہے اور کیا کرے، تو اس نے کہا اسے شہر بھیج دو۔ آج کل بڑے بڑے گھروں میں لوگ اس طرح کی لڑکیوں کو رکھتے ہیں۔ گھر کے معمولی کام کرنے ہوتے ہیں، کپڑے بھی دیتے ہیں، پیسے بھی اچھے ملتے ہیں۔ مہینے میں ایک دن اسے آ کر مل بھی لیا کرنا، تو سمجھ لینا کہ تو نے اپنی بیٹی کو نوکری پہ بھیجا ہوا ہے، یہ مہینے بعد پیسے تجھے دے دیا کرے گی۔ میرے بابا کو آئیڈیا بہت اچھا لگا۔ انہوں نے فوراً ہی کہا پھر کوئی گھر ڈھونڈو۔ بشیر چاچا نے گھر ڈھونڈ لیا اور کام بھی بہت آسان تھا۔ اس نے کہا کہ 2 میاں بیوی ہیں، ان کے بچے کا خیال رکھنا ہے، یعنی کہ مجھے آیا کا کام ملا تھا۔ آسان کام تھا۔ وہ لوگ مہینے کے 15,000 روپے بھی دے رہے تھے۔ میرے بابا کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا۔ اتنا اچھا کام ہے اور 15,000 روپے، کوئی محنت مشقت کا کام نہیں تھا۔ اس آدمی نے کہا لوگ میری جان پہچان والے ہیں، شریف لوگ ہیں، ایک بچہ ہے ان کا۔ تو بابا نے کہا ٹھیک ہے، اسے اگلے دن ہی چھوڑ آئیں گے۔ میرے بابا اور انکل میرے ساتھ تھے اور یوں مجھے وہ شہر چھوڑ آئے۔ جب ہم وہاں پہ گئے تو میرے پاس ایک ہی ڈھنگ کا جوڑا تھا جو میں نے وہی پہنا اور نہائی بھی تھی۔ امی سے ملی تو امی رونے لگی، کہا کہ پتہ نہیں دوبارہ کب ملیں گے، کہیں تیرے آنے سے پہلے میں اس دنیا سے چلی ہی نہ جاؤں۔ میں نے امی سے کہا ایسے نہ کہو، میں وہاں سے پیسے بھیجوں گی تو تیرا علاج بھی اچھی جگہ ہوگا اور تو ٹھیک ہو جائے گی۔ میری امی کا کوئی بڑا مسئلہ نہیں تھا، لیکن پیسوں کی کمی کی وجہ سے علاج نہیں کروا رہے تھے۔ ڈاکٹر نے کہا کہ ان کا صرف ایک آپریشن ہونا ہے جو سرکاری اسپتال میں مفت ہوگا، لیکن دوائیوں کے 10,000 روپے لگیں گے۔ میں نے ابا سے کہا تھا کہ پہلے مہینے کی تنخواہ سے ہی امی کا آپریشن کروا دیں۔ ابا نے کہا بالکل ایسا ہی کریں گے، تو دل لگا کر کام کرنا اور لوگوں کی بات ماننا۔ یہ جو بڑے لوگ ہوتے ہیں ان کو کبھی غصہ آتا ہے تو ڈانٹ بھی دیتے ہیں، چپ چاپ ان کی ڈانٹ بھی سن لینا، کیونکہ جہاں کام کرتے ہیں وہاں 2-4 باتیں بھی سننا پڑتی ہیں۔ میں آئی تو گھر سے صاف ہی تھی، لیکن وہ عورت مجھے دیکھ کر بولی یہ تو بہت گندی ہے، ہمارے بچے کو کیسے پکڑے گی، کہیں اسے کوئی جلد کی بیماری نہ لگ جائے۔ تو جو بابا کا دوست تھا وہ کہنے لگا بی بی جی، غریبوں کے پاس تو پیٹ بھرنے کے پیسے نہیں ہوتے تو صابن کہاں سے خریدیں گے جس سے نہائیں گے، آپ اسے صابن دے، نہائے دھوئے گی تو بالکل ٹھیک ہو جائے گی، بڑی اچھی سمجھدار بچی ہے۔ اس عورت نے کہا ٹھیک ہے مان لیتے ہیں۔ میرے نین نقش بہت پیارے تھے، میں کہیں سے بھی اتنی غریب نہیں لگتی تھی، شکل سے بھی نہیں، لیکن میرے کپڑے ایسے ہی تھے۔ اس عورت نے مجھے نوکری پر رکھ لیا۔ اس وقت اس کو شوہر گھر پر نہیں تھا۔ اس نے پہلے مہینے کی تنخواہ میرے بابا کی ہتھیلی پر رکھی۔ تو بابا نے کہا میں جاتا ہوں، آج 10 تاریخ ہے، میں اگلے مہینے کی 9 تاریخ کو آ جاؤں گا، پھر تجھے لے جاؤں گا، ایک دن ہمارے ساتھ رہنا، پھر واپس آ جانا۔ مجھے بہت دکھ ہو رہا تھا کیونکہ میری عمر نہیں تھی یہ سب کرنے کی۔ میں تو اپنی ماں کی خدمت کرنا چاہتی تھی، لیکن غربت کی وجہ سے مجھے وقت سے پہلے ہی بڑا ہونا پڑ گیا تھا۔ اب میں گھر کی بڑی بن گئی تھی۔ ابا نے میرے ماتھے پر بوسہ دیا اور کہا کہ تم میری بڑی پیاری بیٹی ہو، ہمیشہ یاد رکھنا ہم تم سے بہت محبت کرتے ہیں، ہماری پہلی اولاد ہو تم، جو ہمیں جان سے بھی پیاری ہے، پر یہ میری مجبوری ہے۔ میں نے ابا سے کہا بس میری ماں اور بہن بھائی کا خیال رکھنا، باقی کوئی مسئلہ نہیں۔ ابا چلے گئے۔ بشیر چاچا جو سب کچھ کروا رہا تھا، اس نے کہا میں اسی شہر میں رہتا ہوں،
یہاں آتا جاتا رہوں گا، میرا نمبر ان لوگوں کے پاس تجھے مل جائے گا۔ اگر تمہیں کسی بھی چیز کی ضرورت ہو تو مجھے بتا دینا، کوئی مسئلہ ہوا تو میں فون کر دینا۔ میں نے کہا آپ فکر نہ کریں، میں سب کچھ سنبھال لوں گی۔ اس کے بعد مالکن نے مجھے کہا کہ جا کر نہا دھو لو، اچھے سے نہانا۔ وہ تھی بہت خوبصورت لیکن بات تھوڑی تلخی سے کرتی تھی۔ مالکن نے مجھے نئے کپڑے بھی دیے اور کہا کہ اس روم میں جو صابن شیمپو پڑا ہے وہ استعمال کر لینا۔ جب میں نہا دھو کر کپڑے پہن کر باہر آئی تو وہ حیران رہ گئی، اس کا انداز اور لہجہ بدل گیا۔ اس نے کہا تم ہو تو بڑی پیاری لیکن حلیہ کیا بنا رکھا تھا، توبہ توبہ، میں تو پریشان ہو گئی تھی۔ تم تو اچھی بھلی خوبصورت ہو۔ میں اس بات پر شرمانے لگی۔ اس نے کہا دیکھو میرا بیٹا مجھے جان سے بھی پیارا ہے، اس کی عمر 4 سال ہے، تم اسے بہت پیار سے رکھنا۔ تم نے کبھی کوئی چھوٹا بچہ سنبھالا ہے؟ میں نے کہا جی میرے 5 چھوٹے بہن بھائی ہیں، سب کو میں ہی سنبھالتی ہوں۔ امی تو دوسری بہن کے بعد ہی چرپائی پر پڑ گئی تھی، اس کے بعد سب کو میں نے ہی سنبھالا۔ اس عورت کا نام مینا تھا، وہ بھی مطمئن ہو گئی۔ اس نے مجھے اپنے بیٹے سے بھی ملوایا، بچہ بھی بہت پیارا تھا، مجھے دیکھ کر فوراً ہی میرے ساتھ کھیلنے لگا۔ اس بات کو دیکھ کر مالکن بھی خوش ہو گئی۔ پھر اس نے مجھے روٹین سمجھائی کہ اسے کیا کھلانا ہے اور کب کھلانا ہے، کب نہلانا ہے، سب کچھ میں نے اپنے دماغ میں محفوظ کر لیا۔ میں بہت پرجوش تھی، اچھے طریقے سے کام کیا۔ آج میرا پہلا دن تھا اس لیے میرا دل بہت تنگ تھا، بار بار چھوٹے بہن بھائی یاد آ رہے تھے، لیکن پھر سوچا کہ 2-4 دن گزر جائیں گے تو سب کچھ سیٹ ہو جائے گا، پھر اتنی یاد نہیں آئے گی۔ جب رات ہوئی تو نیند نہیں آ رہی تھی کیونکہ میری جگہ بدل گئی تھی، یوں تو جگہ اچھی ہی بدلی تھی۔ میں ان کے بیٹے حسن کے کمرے میں سو رہی تھی، زمین پر گدا بھی بچھایا گیا تھا، یوں تو ہم اپنی جھکی میں بھی زمین پر سوتے تھے، نہ نیچے چادر ہوتی تھی نہ سر کے نیچے تکیا۔ سردیوں میں اوپر کرنے کے لیے ایک پھٹا ہوا کمبل ضرور ہوتا تھا، جبکہ یہاں پر تو صاف ستھرا گدا تھا، چادر بھی تھی، کھانا بھی میں نے اچھا کھایا تھا، پھر بھی مجھے نیند نہیں آ رہی تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد عجیب و غریب قسم کی آوازوں نے متوجہ کیا، پھر میں نے اٹھی تو دیکھا کہ مالکن نے مجھ سے پوچھا تھا کہ تمہاری نیند کچی تو نہیں؟ میں نے کہا ہم غریبوں کو اتنی نیند نہیں آتی، کبھی پیٹ خالی ہوتا ہے تو کبھی گرمی سردی لگتی ہے۔ مالکن نے اس لیے پوچھا تھا کہ ان کا بچہ روئے تو میں سوتی ہی نہ رہوں، لیکن یہ آواز بچے کے رونے کی نہیں تھی، کوئی مرد اور عورت آپس میں بری طرح لڑ رہے تھے۔ میں نے آواز کی سمت کا پیچھا کیا تو یہ آواز سامنے والے کمرے سے آ رہی تھی، ان کے شوہر بھی اندر تھے، یہ لوگ بہت بری طرح لڑ رہے تھے۔ میں حیران رہ گئی، ایسے لگ رہا تھا جیسے ایک دوسرے کی جان لے لیں گے۔ مالکن کہہ رہی تھی تم جیسا انسان میں نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھا، میرے ہی ٹکڑوں پر پلتے ہو اور مجھے ہی باتیں سناتے ہو، میرے باپ کی کمائی ہوئی دولت ہے تمہارے پاس، تھا ہی کیا، ایک معمولی نوکری کرنے والے کمپیوٹر آپریٹر تھے تم، یہ تو میرا دل تم پر آ گیا تو شادی کر لی تم سے۔ اب تم مجھے کہتے ہو کہ تمہیں 4 لاکھ کا چیک چاہیے، جب سے شادی ہوئی ہے 1 روپیہ تو تم نے دیا نہیں۔ یہاں سب کچھ تمہیں ریڈی میڈ ملتا ہے، یہاں تک کہ جیب خرچ بھی تمہیں الگ سے ملتا ہے، اور پیسے کیوں دوں تمہیں؟ اتنے پیسے شراب کے لیے لینے ہیں، نشہ کرنا ہے یا کسی اور کے ساتھ تعلق ہے؟ یہ لوگ تو بہت بری طرح لڑ رہے تھے اور عجیب و غریب قسم کی باتیں کر رہے تھے۔ میری امی ابو بھی کبھی لڑتے تھے، مگر ان کی لڑائی اس بات پر ہوتی تھی کہ گھی اتنی جلدی کیوں ختم کر دیا، آج کوڑے میں سے کچھ کیوں نہیں ملا پکانے کے لیے جو بازار سے منگوا لیا، اگر دال کم تھی تو پانی زیادہ ڈال لینا تھا، سالن خراب ہے تو کیا ہوا، پیٹ تو بھر جائے گا۔ یہاں پر یہ لوگ لاکھوں روپے کے پیچھے لڑ رہے تھے۔ وہ شخص چلا رہا تھا کہ اگر پیسے نہیں دو گی تو سارے خاندان میں تمہیں بے عزت کر دوں گا، سب کو بتا دوں گا کہ تم بھی نشہ کرتی ہو، اچھا ہوا جو تم نے آیا رکھی، نہیں تو نشے میں حسن کو چھت سے گرانے لگی تھی۔ تم جیسی مائیں ہوتی ہیں جو اپنے ہی بچوں کی جان لے لیتی ہیں۔ میں حیران ہوئی، کیا مالکن نے ایسا کیا تھا؟ وہ کہنے لگی میں نے جان بوجھ کر ایسا نہیں کیا، تمہیں تو گھر سے ہی نکال دینا چاہیے، پہلے اتنی ساری غلطیاں کی ہیں، مجھے تمہاری کسی اور غلطی کے بارے میں پتہ چلا تو میں تمہیں چھوڑ دوں گی، تمہارے ساتھ رہنا بھی کون چاہتا ہے، کیا پتہ تمہارے خود کتنے لوگوں کے ساتھ چکر ہوں۔ وہ دونوں بری طرح لڑ رہے تھے اور چپ ہونے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ میں واپس کمرے میں آ گئی، اس کے بعد بھی وہ جھگڑا کرتے رہے۔ اگلی صبح کو حسن جلدی جاگ گیا تو میں اس کے لیے ناشتہ بنانے چلی گئی۔ مجھے مالکن کے شوہر نے دیکھا، اس کا نام احمد ہے، وہ کہنے لگے تم کون ہو؟ میں نے کہا میں بچے کی نہیں آیا ہوں،
انہوں نے مجھے حیران ہو کر دیکھا اور کہا کہ ناشتہ بنا رہی ہو؟ میں نے کہا جی، تو کہنے لگے میرے لیے بھی بنا دو۔ پتہ نہیں باورچن کب آئے گی، اور تمہاری مالکن تو 2 بجے کے بعد ہی اٹھتی ہے۔ میں نے ان کے لیے بھی ناشتہ بنا دیا۔ انہوں نے شکریہ بول کر ناشتہ پکڑ لیا اور واپس چلے گئے۔ میں نے بچے کو ناشتہ کروایا اور اس کا خیال کرتی رہی۔ 2 بجے کے بعد مالکن جاگ گئی۔ تھوڑی دیر تک وہ اپنے بیٹے کے ساتھ کھیلتی رہی، پھر مجھ سے پوچھا تم نے اسے کیا کیا کھلایا ہے؟ میں نے انہیں بتایا تو پھر کہنے لگی کہ تم نے صاحب جی کو دیکھا؟ میں نے کہا جی، انہوں نے ناشتہ مانگا تھا، میں نے انہیں دے دیا۔ اس کے بعد سے وہ کہیں چلے گئے۔ 2 پل مالکن سامنے دیکھتے ہوئے کچھ سوچنے لگی۔ اس کے بعد کہنے لگی ٹھیک ہے، تمہارے دن اس گھر میں اچھے گزر رہے ہیں نا؟ زیادہ کام تو نہیں ہوتا؟ بچہ 4 سال کا تھا، بات بھی مان لیتا تھا۔ میں سارا دن اس کے ساتھ کھیلتی رہتی تھی۔ اس کے پاس بہت مہنگے مہنگے کھلونے ہوتے تھے۔ میں سوچتی کاش میرے بہن بھائیوں کے پاس بھی ایسے کھلونے ہوتے، اور اس کے لیے کھانے کی چیزیں بھی بہت اچھی اچھی بنتی تھی جو میں خود ہی بنا لیا کرتی۔ مجھے مالکن نے کہا تھا کہ کسی بھی چیز کی ضرورت ہو تو مجھے بتانا۔ جو کھانا وہ کھاتی تھی میرے لیے بھی وہی کھانا ہوتا تھا۔ آہستہ آہستہ میری صحت اچھی ہونے لگی اور ہاتھ پاؤں بھی سفید ہونے لگے۔ 2 ماہ کے بعد تو میں پہچان ہی نہیں جا رہی تھی کہ یہ وہی مانو ہے یا کوئی اور ہے۔ ایک دفعہ میں امی ابو سے ملنے کے لیے بھی گئی تھی۔ مالکن نے بچے کے پرانے کپڑے بھی دیے تھے جو میں نے اپنے بہن بھائی کو دے دی۔ امی مجھے دیکھ کر بہت خوش ہوئی۔ بابا نے ان کا علاج کروا دیا تھا، وہ پہلے سے بہتر تھی۔ 2 دن گزرے تو مالکن کی کال آ گئی۔ مالکن کی شوہر سے لڑائی ہوئی تھی۔ وہ لڑائی ہمیشہ پیسے پر ہوتی تھی۔ ان کو شوہر پیسے مانگتا تھا اور وہ پیسے دینے سے انکار کرتی تھی۔ میں نے بھی اس سے کوئی بات نہیں کی۔ وہ ہر وقت پریشان رہتی تھی، کسی نہ کسی سوچ میں گم رہتی تھی۔ بڑی عید آنے والی تھی۔ مالکن نے کہا کہ ہم بڑا جانور لیتے ہیں اور غریبوں میں زیادہ گوشت بانٹتے ہیں۔ تم عید میں یہیں پر رہو، جب قربانی ہو جائے گی تو اگلے دن گوشت لے کر اپنے گھر چلی جانا۔ میں اس بات پر بہت خوش ہوئی کیونکہ ہم تو کبھی کبھی گوشت کھاتے تھے، وہ بھی اگر کہیں سے کوئی پیسے آ جاتے، ورنہ تو ہمیں گوشت نصیب ہی نہیں ہوتا تھا۔ عید میں 4 دن باقی تھے۔ میں خوش تھی کہ ڈھیر سارا گوشت لے کر جاؤں گی اپنے بہن بھائیوں کے لیے۔ سوکھا گوشت بناؤں گی، پانی والا نہیں بناؤں گی۔ وہ بہت خوش ہوں گے اچھی اچھی بوٹیاں کھا کر۔ ایک دن میرے ساتھ بہت ہی عجیب ہوا۔ بڑی بیوی کا شوہر گھر نہیں ہوتا تھا۔ ایک دن وہ آیا تو مجھے کہنے لگا تم کون ہو؟ میں نے کہا میں آیا ہوں۔ مجھے کہنے لگا وہی والی آیا جو پہلے تھی؟ میں نے کہا جی۔ کہنے لگا تم تو پہچانی نہیں جا رہی، بڑی صاف ستھری ہو گئی ہو۔ میں نے کہا جی۔ تو مالک کہنے لگا اس گھر کا پانی بھی اچھا ہے اور اس گھر کا کھانا بھی بہت اچھا ہے۔ وہ مجھے حیران ہو کر دیکھ رہا تھا۔ اگلے دن مالک نے مجھے کہا کہ تم میرے ساتھ چلو، مجھے بہت سا سامان لینا ہے۔ عید کے بعد میرے بیٹے کی سالگرہ ہے، میں اسے تحفہ دینا چاہتا ہوں۔ اتنا سامان خود نہیں اٹھا سکتا، تمہیں اس کے ناپ کا بھی معلوم ہوگا، اسی لیے تمہیں میرے ساتھ جانا ہوگا۔ حسن اس وقت سو رہا تھا اور بی بی جی بھی سو رہی تھی۔ میں نے کہا میں بی بی جی کو بتا دیتی تو ٹھیک تھا، اگر حسن جاگ جائے گا تو کیا ہوگا؟ تو وہ کہنے لگا بی بی تھوڑی دیر تک اٹھ جائے گی، اس کا اپنا ہی بچہ ہے، تھوڑی دیر کے لیے سنبھال لے گی، تم فکر مت کرو۔ میں اس کو بھی ساتھ لے جاتا، لیکن ان دونوں کو تو میں نے تحفہ دینا ہے۔ بڑے صاحب جی تھے، میں ان کی بات کیسے ٹال سکتی تھی؟ میں نے کہا جی میں آپ کے ساتھ چلتی ہوں۔ انہوں نے مجھے گاڑی میں بٹھایا، لیکن سفر بہت لمبا ہو گیا، ایسے لگتا تھا ہم کسی اور شہر جا رہے ہیں۔ ویسے میں بھی اس شہر کو جانتی نہیں تھی، مجھے اتنا سمجھ آ رہا تھا کہ شہر بہت پیچھے رہ گیا تھا اور اب راستے گنجان اور ویران نظر آ رہے تھے۔ پھر ایک بڑی گاڑی کے سامنے ہماری گاڑی رک گئی۔ یہ ایک بس تھی جس کا دروازہ پیچھے سے کھلا تھا۔ مالک نے مجھے کہا کہ تم ذرا اس بس میں بیٹھو، لگتا ہے گاڑی خراب ہے، میں قریب سے اس کا ٹائر بدلوا کر لاتا ہوں، تب تک دھوپ میں کھڑی رہو گی۔ میں نے کہا پتہ نہیں کس کی بس ہے، میں نے نہیں بیٹھنا۔ تو مالک نے کہا کہ میرے دوست کی ہے، وہ یہاں کام کرتا ہے، کچھ نہیں ہوتا، بیٹھ جاؤ۔ صاحب نے کہا تھا کہ ٹائر پنچر ہے، بدلی کرنے میں آدھا گھنٹہ لگ جائے گا۔ لیکن آدھا گھنٹہ تو کیا 2 گھنٹے گزر گئے، لیکن صاحب کا کچھ پتہ نہیں تھا۔ دن کے 2 بج گئے تھے، بی بی جی ضرور جاگ گئی ہوں گی، بعد میں کہیں غصہ ہی نہ کرے۔ میں انتظار کرتی رہی یہاں تک کہ کافی وقت گزر گیا۔ اب تو سورج بھی مدھم ہونے لگا تھا۔ میں پریشان تھی کہیں صاحب جی مجھے بھول تو نہیں گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک بڑی سی گاڑی اس طرف آئی، میں خوش ہو گئی، چلو صاحب آئے ہوں گے۔ لیکن مجھے مالک کی گاڑی کی پہچان نہیں تھی۔
شاید ان کی گاڑی سفید تھی، یہ تو کسی اور کی تھی۔ وہ ایک اور شخص اس گاڑی سے باہر نکلا۔ اس نے مجھ سے میرا نام پوچھا تو میں نے کہا جی بڑے صاحب کا یہی نام ہے، وہ مجھے یہاں چھوڑ گئے ہیں۔ اس نے کہا میرے ساتھ آؤ۔ میرے پاس اس کے جانے کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں تھا۔ وہ مجھے جہاں لے کر جا رہا تھا یہ گھر کا راستہ نہیں تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ سب کچھ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ میں نے ان سے کہا آپ کو احمد صاحب نے بھیجا ہے؟ تو اس نے کہا انہی کے پاس لے کر جا رہا ہوں۔ لیکن وہ گاڑی کو ایک بڑے سے بنگلے کے سامنے لے گیا جو بی بی جی کا گھر نہیں تھا۔ اندر سے میوزک کی آوازیں آ رہی تھیں، ادھر ادھر بہت سی لڑکیاں تیار ہو کے پھر رہی تھیں۔ سب نے بہت ہی معیوب کپڑے پہنے ہوئے تھے۔ ایک عورت کے کمرے میں مجھے لے جایا گیا جو جھولے میں بیٹھی تھی۔ مجھے دیکھ کر بولی یہ ہے وہ لڑکی جسے احمد چھوڑ گیا ہے؟ اس شخص نے کہا ہاں یہی ہے۔ پھر اس نے پوچھا آپ کو یہ لڑکی کیسی لگی؟ اس عورت نے کہا ہاں ٹھیک ہی ہے لیکن وہ پیسے زیادہ رہ گیا ہے۔ وہ کہہ رہا تھا اس کو کچھ کھلاؤ پلاؤ تو ٹھیک ہو جائے گی۔ یہ احمد کی کون لگتی ہے؟ تو آدمی نے کہا یہ ان کے گھر میں بچے کی آیا تھی۔ وہ عورت ایک بدنما قہقہہ لگا کر ہنسی اور اس نے کہا احمد کا بس چلے نا تو یہ اس عورت کے گھر کے کپڑے تک بیچ دے۔ بیچاری وہ بھی کہاں پھنس گئی ہے اس کمینے کے ہاتھ میں، پیسے بچتے ہی نہیں۔ ویسے یہ کوئی اتنی خاص نہیں لگ رہی تھی، اس سے پہلے والی تو بہت خوبصورت تھی۔ اس آدمی نے کہا یہ لوگ بہت غریب تھے نا، اسی لیے یہ کم عمر ہے، تھوڑا میک اپ وغیرہ کریں گے تو کام چل جائے گا۔ پھر وہ عورت کہنے لگی ہاں ٹھیک ہے میک اپ سے کام چل ہی جائے گا، چلو مجھے کوئی مسئلہ نہیں۔ مجھے اس عورت کی باتیں سمجھ نہیں آ رہی تھیں۔ پھر اس نے ایک لڑکی کو بلایا جو مجھے ایک کمرے میں لے گئی۔ اس عورت نے اس لڑکی سے کہا تھا کہ اسے سب کچھ سمجھا دینا۔ اس کے بعد اس لڑکی نے جو باتیں مجھے بتائیں میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ اور 3 ماہ بعد 15 سال کی معصوم مانو جو اپنے گھر سے اپنی بیمار ماں 5 بہن بھائیوں کو چھوڑ کر نکلی تھی، جس کو اس کے باپ نے کہا تھا کہ کسی سے ڈرنا نہیں، میں مہینے میں 1-2 دفعہ آیا کروں گا، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ وہ ایک چھوٹے سے بچے کا خیال رکھتی تھی اور مالکن کے ساتھ اچھے طریقے سے چل رہی تھی۔ آج اس کو اس کی مالکن کے شوہر نے کچھ پیسوں کے لیے ایک کوٹھے پر بیچ دیا تھا۔ اس امیر زادے کو پیسوں کی ضرورت تھی، اس کی بیوی اسے پیسے نہیں دے رہی تھی، اس لیے اس نے اپنے گھر میں کام کرنے والی نوکرانی یعنی مانو کو باتوں میں پھنسا کر ایک کوٹھے پر بیچ دیا۔ وہ مانو جس کو اس کی ماں نے کہا تھا اب اس دفعہ جب تو آئے گی تو میں تجھے واپس نہیں جانے دوں گی، اب میں ٹھیک ہو گئی ہوں، ہم دونوں مل کر کہیں اور کام کر لیں گے، میری پیاری بیٹی تم مجھ سے دور رہتی ہو تو مجھے اچھا نہیں لگتا۔ اس کے پاپا بھی کہتے تھے اب اور کام نہیں کروائیں گے۔ اور ایک انسان اپنی طرف سے جتنی مذمت کرتا ہے میں نے کرنے کی کوشش کی لیکن میں ہار گئی، مجھے واپس جانے کا راستہ بھی معلوم نہیں تھا۔ یہ لوگ مجھے قید کر کے رکھتے تھے۔ کچھ ماہ بعد مجھے یہ بات سمجھ آ گئی کہ اب میں واپس جانے کے قابل نہیں رہی اور ایک امیر زادے نے مجھے بیچ دیا جو پہلے بھی کئی لڑکیوں کو بیچتا رہا تھا۔ یہ بات اس کی بیوی کو معلوم نہیں تھی۔ اسے جو پیسے ملے ہوں گے اس نے 2 دن میں ہی خرچ کر دیے ہوں گے، لیکن میری ساری زندگی کو اس نے برباد کر دیا۔ میرے ماں باپ مجھے تلاش کر رہے ہوں گے، میری ماں کے دل پر کیا گزری ہوگی، اب وہ لوگ ہی بہتر سمجھتے ہیں۔ شاید وہ یہ سمجھتے ہوں گے کہ میں مر گئی ہوں کیونکہ اب کافی مہینے گزر چکے ہیں۔ ویسے یہ زیادہ بہتر ہے بجائے اس کے کہ اس حالت میں ان کے پاس جاؤں۔ قربانی نزدیک تھی اور اس شخص نے مجھے ہی قربان کر دیا۔ اس کے بعد جب وہ قربانی کرے گا تو کیا اس کی وہ قربانی قبول ہو جائے گی؟ اور کیا وہ شخص میری طرح اور لڑکیوں کو بھی بیچے گا؟ اور اس کی بیوی اسے روکنے کے لیے کچھ نہیں کرے گی؟ مجبوریاں ہی ہوتی ہیں جو انسان سے طرح طرح کے کام کرواتی ہیں۔ لیکن میں سب لوگوں کو یہی کہنا چاہوں گی کہ اپنی بیٹیوں کو کبھی بھی گھر سے نہ نکالیں، ان کو زندہ درگور کر دیں، جیسے بھی رکھیں، جس حال میں رکھیں، اپنی آنکھوں کے سامنے رکھیں۔ یہ زمانہ بہت برا ہے۔ میں یہاں رہ رہی ہوں لیکن مجھے کوئی بیماری لگ گئی ہے، ڈاکٹر نے کہا ہے کہ یہ زیادہ دیر زندہ نہیں بچے گی۔ یہ لوگ تو ظالم ہیں، کہتے ہیں جب تک زندہ ہو کام کرو۔ جلد ہی میری زندگی ختم ہونے والی ہے، اس کے بعد مجھے سکون مل جائے گا۔ یہ تھی مجھ غریب مانو کی کہانی جو روزگار کمانے کے لیے اپنے گھر سے نکلی تھی، اپنے بہن بھائیوں کی خوشیاں تلاش کرنے کے لیے محنت کر رہی تھی اور اب ایک کوٹھے پر بیٹھی اپنی موت کا انتظار کر رہی ہے۔ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی؟ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔